السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایسے خاموش خطرے کے بارے میں جو ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ جی ہاں، ریٹ پوائزن، چوہے مارنے والی دوائیاں یا چوہے مارنے کے لیے جو گولے استعمال کیے جاتے ہیں یا زہر استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر کوئی بچہ یا بڑا اس کو غلطی سے کھا لے تو کیا ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اگر کوئی انسان اس کو غلطی سے کھا لیتا ہے تو اس کے اندر علامات کیا آ سکتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہوگا؟ اب جو چوہے کا زہر ہوتا ہے، اس کے اندر جو کچھ اجزاء ہیں ہم ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پہلے۔ جو چوہے کا زہر ہوتا ہے، اس کے اندر اینٹی کوگولنٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں، وارفرین لائک۔ وارفرین جو ہے ایک بلڈ تھینر ہے، ایک خون کو پتلا کرنے والی ایک دوا ہے، لیکن جو اس کے اندر اینٹی کوگولنٹس ہوتے ہیں وارفرین سے بھی کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، مطلب وہ خون کے جمنے کو روکتی ہیں۔ جب خون کے جمنے کو روکیں گے، بلڈ بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا تو کہیں سے بھی جو ہے وہ خون آنا شروع ہو جائے گا، انٹرنل بلیڈنگ ہو سکتی ہے، دماغ کے اندر خون بہہ سکتا ہے، آپ کے سکن میں سے خون آ سکتا ہے، مسوڑوں میں سے خون آ سکتا ہے، آپ کے ناک میں سے خون آ سکتا ہے، آپ کے جو ہے پیشاب میں خون آ سکتا ہے، کھانسی کے اندر خون آ سکتا ہے، تو کہیں سے بھی جو ہے وہ خون آ سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر زہر کے اندر اینٹی کوگولنٹ پراپرٹیز ہوتے ہیں وارفرین جیسی۔ دوسرے نمبر پہ اس زہر کے اندر جو دوسرا انگریڈینٹ وہ ہوتا ہے ایلومینیم اور زنک فاسفائڈ۔ یہ دونوں پانی کے ساتھ مل کے جو ہے فاسفین گیس بناتے ہیں۔ اس کی علامات بھی جو ہے آدھے گھنٹے کے اندر شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ اس کے اندر انگریڈینٹ وہ ہے کول کیلسیفرول۔ کول کیلسیفرول ایک وٹامن بی اینالوگ ہے۔ اگر یہ اندر چلے جائے تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ کیلشیم کا لیول جو ہے نا باڈی بلڈ کے اندر بڑھا دیتا ہے۔ جب کیلشیم کا لیول بڑھے گا تو وہ ہماری جو خون کی نالیاں ان کو متاثر کرتا ہے اور آرگنز کو بھی متاثر کرتا ہے، مطلب ادھر کیلسیفیکیشن ہونے لگ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ ہے وہ ہے برومیتھلین۔ یہ بھی ایک اس کا انگریڈینٹ ہے۔ اس میں بھی جو ہے نیوروٹاکسک ہے بیسیکلی یہ۔ اس کی علامات بھی بہت جو ہے جلدی آنے لگ جاتی ہیں، اس میں دورے پڑنے لگ جاتی ہیں، اس طرح کی اس کی کچھ علامات ہیں۔ اب نیکسٹ ہم علامات کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بچہ یا بڑا جو ہے زہر کھا لیتا ہے تو اس سے علامات کیا ہویں گی؟ پہلے نمبر پہ تو بلیڈنگ شروع ہو جائے گی، کہیں سے بھی خون آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الٹی، متلی، قے، پیٹ درد ہونے لگ جائے گا، مریض بے ہوش ہو سکتا ہے، سر میں درد ہونے لگ جائے گا، اسے بہت زیادہ جو ہے وہ پیاس لگ رہی ہوگی، بہت زیادہ پیشاب آ رہا ہوگا۔ یہ کچھ جو ہے اس کے علامات ہیں۔ اب اس کا ہم نے علاج کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی بندہ بھی زہر کھا لیتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ فوری طور پہ اپنے ہسپتال لے جانا ہے، اور پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے جو وہ گولی کھائی ہے، جو بھی چیز کھائی ہے، اس کا اگر ریپر آپ کے پاس ہے، کوئی ڈبی ہے، تو وہ آپ نے ضرور ساتھ لے کے جانی ہے، تاکہ اس سے پتہ چلایا جا سکے کہ اس کے اندر ایکٹیو انگریڈینٹس کون تھے، کیونکہ ہر جو ہے انگریڈینٹس کے حساب سے اس کا جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس نے اینٹی کوگولنٹ والا زہر کھایا تو پھر اس کے لیے وٹامن کے کا انجیکشن لگایا جاتا ہے، تاکہ خون کے جمنے کو جو ہے وہ بڑھایا جا سکے، اس کو پروسیس کو بڑھایا جا سکے، خون جمایا جا سکے، تو وٹامن کے کا انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس نے دوسرا نان اینٹی کوگولنٹ زہر کھایا، جیسے کوئی ایلومینیم ہے، اس کے اندر زنک ہے، برومیتھلین ہے، تو اس طرح کا اگر وہ ہے تو وہ آپ کے پاس ریپر ضرور ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس نے کب کھایا ہے، کتنی مقدار میں کھایا ہے۔ اگر ریپر کوئی لیبل ہے آپ کے پاس تو وہ ضرور ساتھ لے جائیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے ٹو دا پوائنٹ ٹریٹمنٹ ہوگا اور مریض کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ فوری آپ نے ہسپتال میں لے کے جانا۔ اگر کوئی بھی بچہ یا بڑا جو ہے اس طرح کا زہر کھاتا ہے تو کیونکہ اس کی ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے، اور اس کا اپنے گھر پہ خود کوئی تجربہ نہیں کرنا، خود سے الٹی کرانے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرنی، نہ دودھ پلانا ہے، ایسی کوئی بھی چیز آپ نے خود سے نہیں کرنی، اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اور آپ نے ڈیلے بالکل نہیں کرنا، کیونکہ کچھ اس میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ نیوروٹاکسک ہوتے ہیں۔ اس میں بڑا جلدی جو ہے مریض کے لنگز کولیپس کر سکتے ہیں، آرگن کولیپس کر سکتے ہیں، تو بڑا جلدی جو ہے پیشنٹ کس میں کومے میں جا سکتا ہے، ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے علامات کچھ گھنٹوں میں لگ جاتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے کئی دنوں بعد علامات آنے لگ جاتی ہیں۔ تو اس کا جو بہترین حل ہے فوراً ہی اپنے قریبی ہسپتال میں لے جانا، اس میں آپ نے ڈیلے نہیں کرنا، خود سے تجربے بالکل بھی نہیں کرنے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔